جب ہمارے پاس بلڈنگ بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو ان سب لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور ہم نے 100,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ کھڑی کر دی. تو ذرا سوچی گئی کتنا بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ چند اوورسیز پاکستانیز نے مل کے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا. اور الٹیمیٹلی ہم نے کیا کیا؟ الٹیمیٹلی ہم نے یہی کیا کہ ہم یہ گورنمنٹ کا جو ہیلتھ بجٹ ہے اس میں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو کام گورنمنٹ کا تھا وہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. اور ایسے ادارہ اگر ہم کاش کہ ہم نے یہ ادارہ، اب میرا دل خون کے آنسوں آج روتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ کاش یہ ادارہ ہم نے پاکستانی، میری ساری ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں، میں نے جینا مرنا اور باقی لوگوں نے ادھر ہے ہمارا، لیکن ہم یہ آج سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کاش یہ ہم نے ادارہ پاکستان میں نہیں کہیں کسی اور ملک میں بنایا ہوتا تو آج ہماری کتنی عزت ہوتی. تو انہوں نے ہماری عزت بھی پاؤں تلے رون دی اور ہم سے وہ ہماری لیگل لینڈ تھی وہ بھی ہم سے چھین لی. تو یہ جو 8 لوگ جو ہمارے 11 بورڈ آف ڈائریکٹر جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، یہ این ایچ اے اور جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ کیا میسج پاس کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو؟ کیا وہ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ کے لیے توبہ کر لیں اور کوئی ایسا کام جو فلاح کا ہو اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے ہو اس کو آپ نے نہیں کرنا؟ کیا یہ میسج ہے ان کا ہمارے لیے؟ اگر یہ میسج نہیں ہے تو یہ جب سوشل میڈیا کے تھرو اور جو سارے جو ہمارے پوری دنیا میں جو ہمارے ڈونرز ہیں اور جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ یہ سنیں گے کہ یہ وہ ادارہ جو ہم نے اس کو خون لگا کے اپنا بنایا تھا، آج اس کے ساتھ کیا ہوا، تو کیا وہ دوبارہ اس پاکستان کا رخ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے. تو ہمیں چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے اداروں کو وہ سپورٹ کریں اور ان کو میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے پیسوں سے یہ زمین خریدی اور گورنمنٹ کو تو بلکہ یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو، اداروں کو وہ زمین دے تاکہ وہ جو ہے نا اپنے پیسے لگا کے، اپنی جان لگا کے، اپنی سب کچھ کر کے، تن من لگا کے تو اس ملک کے غریب لوگوں کی خدمت کریں. میں نے اس ادارے کے لیے 3 سال ایز اے سی او کام کیا اور میں نے 3 سال کے اندر، میرا اللہ گواہ ہے اس چیز کا کہ میں نے 1 روپیہ سیلری نہیں لی. میں نے اپنی گاڑی چلائی، اپنا ڈرائیور رکھا، میں نے اپنا پیٹرول ڈالا، میں نے مینٹیننس گاڑی کی، ویئر اینڈ ٹیئر خود سے کی، حتیٰ کہ میں نے اپنے اور جو میرے گیسٹ آتے تھے وہ بھی ہاسپٹل کے گیسٹ ہوتے تھے تو میں نے ان کی چائے کے بھی پیسے میں نے اس ادارے سے نہیں لیے. تو آپ ذرا سوچئے، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوگا تو یہ ملک کیسے چلے گا. اور ہم کیا اس کو، میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کی یہ گناونی حرکت کی ہے ان کو پوچھا جائے باقاعدہ کہ بھئی یہ کیا ہوا اور آپ نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ ہم کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہوتے نا تو پھر تو ٹھیک تھا، یا ہم نے کوئی انکروچمنٹ کی ہوتی تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں، جہاں تک انکروچمنٹ کا تعلق ہے تو اگر یہاں سے آپ مری تک دیکھیں تو اگر 100 بلڈنگ ہے نا تو ہمارا 100واں نمبر آئے گا انکروچمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی کسی طرح کی انکروچمنٹ نہیں کی اور نہ ہی وہاں 66 فٹ کے اندر ہم آتے ہیں تو انکروچمنٹ تو نہ ہوئی. باقی جو آپ نے کہتے ہیں کہ لینڈ ایکوائر کی، اگر یہ پھر یا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک طاقتور کا ہے اور جو لوگ اس ملک کی اپنے خون اور اپنے جان اور مال سے خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے اور وہ کیڑے مکوڑے ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں سب کو، آپ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ریئلی یہ ہمارے لیے بڑے دکھ کا مقام ہے. ہماری ساری ہمدردیاں، ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر، اس کے اوپر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ ہم حق پہ ہیں اور حق کا ساتھ سب کو دینا چاہیے. تو ایک بار میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑی زیادتی تھی، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، جو دوسرے ہیں، وہ اس ہمارے میسج کو گورنمنٹ تک پہنچائیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ ناٹ فار پروفٹ ہے اور ہم رجسٹرڈ ان ایس سی سی پی کے اندر ناٹ فار پروفٹ انڈر سیکشن 42 اور
ہم نے آج تک اگر ٹرانسپیرنسی کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پہلے 10 نام اگر ٹرانسپیرنسی کے حساب سے لیے تو اس میں ٹی ڈی سی کا نام ضرور آنا چاہیے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ادارے کو، کسی ایف بی آر کو، کسی ایس سی سی پی کو، وہ ہماری 11 ایجنسیاں ہماری اسکروٹنی کرتی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنا ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہیں. اور جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آج یہی بورڈ آف ڈائریکٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جیب سے پیسہ ڈال کے اس اسپتال کو چلاتے ہیں. تو مجھے آج ہمارے لیے ایک بہت ہی 18 سپٹمبر کا جو دن تھا ہمارے لیے وہ ایک سیاہ دن تھا. اور میں کہتا ہوں غریب لوگوں کے لیے ایک سیاہ دن تھا کہ جب یہ ایکشن لیا گیا. اور وبا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کو جو ان لوگوں کا رویہ تھا آپ کے ساتھ، آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ضرور کیجئے گا کہ انہوں نے آپ کو کیا تھا. اور ہم آنیسٹلی دیکھیں، ہم لوگ اس سینس میں مطلب تھوڑے سے خائف ہیں کہ جو اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، آئی ایم ون آف دا اوورسیز پاکستانی، تو ہم اس طرح سے خائف ہیں کہ اگر کیا ہم آئندہ کوئی چیز یہ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم ایک ہاسپٹل 200 بیڈ کا ساہیوال کے اندر بنا رہے تھے، جو کہ پورے کا پورا اوورسیز پاکستانی نے فنڈ کیا ہے. اس کی ساری فنڈنگ اوورسیز پاکستانی نے دی ہے، جو کہ جس کا 70% کام ہو چکا ہے. اس طرح ہم ایک سینٹر کراچی میں ہم نے بنایا ہے، ایک لاہور میں آپ سینٹر رن کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں یہ آگے اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اگر ہمیں گورنمنٹ یہ ساتھ نہیں دے گی، ہم یقین کریں ہم اتنے ڈس ہارٹ ہیں اور اتنے دکھی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم آگے کیسے چلیں گے اور کیا کریں گے. تھینک یو ویری مچ.